وسلم کی امت آسانیاں تھیں، ان میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ جب ہم حالت سفر میں ہوتے ہیں تو ہم نماز کو قصر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3935 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو ساری نمازیں 2 رکعت ہی تھیں، فجر بھی 2، ظہر بھی 2، عصر بھی 2، مغرب بھی 2، عشاء بھی 2۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو فجر کی 2 رکعتیں ہی رکھیں، قرات تھوڑی سی لمبی کر دی، ظہر کی بھی 2 بڑھا کے 4 کر دی، عصر کی 2 بڑھا دی، مغرب کی 1 بڑھائی اور عشاء کی 2۔ لیکن جس وقت ہم حالت سفر میں جاتے ہیں تو وہی شروع میں جو نماز کی فرضیت کے ساتھ 2 رکعت تھی، ہم پھر لوٹ کر اسی 2 پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کی حکمت ہے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 101 میں اس کا ذکر فرمایا، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو۔ نماز میں قصر کرنا یہ واجب ہے، آپشنل نہیں ہے کہ چاہیں تو پوری پڑھ لو، چاہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ادھر کے امام کے پیچھے پڑھیں گے تو اب امام کی مطابعت میں اس کے پیچھے پوری پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ امام 2 رکعت پڑھائے اور آپ اکیلے کھڑے ہو کے چلے جائیں جی میری ہو گئی ہے، ایسے نہیں۔ جب امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ امام کی مطابعت میں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی پڑھیں گے تو اس وقت آپ پر واجب ہوتا ہے کہ آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھیں گے، یہ واجب ہے۔ اب چند باتیں اہم۔ سب سے پہلے کہ بندہ مسافر ہوتا کب ہے، کتنی لمٹ پہ ہوتا ہے، اس کی مسافت کیا ہے۔ 92.5 کلومیٹر دور جانے ارادے سے آپ جیسی اپنے شہر سے نکلتے ہیں آپ مسافر ہو جاتے ہیں۔ 92.50 92.5 کلومیٹر، آپ یہاں سے شیخو پورہ جائیں مسافر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ 50 کلومیٹر، 60، 70، 80 کلومیٹر تک چلے جائیں تو مسافر نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی لمٹ پوری نہیں ہے۔ جب آپ 92.5 کلومیٹر کا ارادہ کر کے نکلیں گے تو پھر آپ شرعی مسافر ہوتے ہیں، اور اس میں بھی جب آپ شہر میں ہیں تو اس وقت تک قصر نہیں ہے۔ مثلا آپ نے یہاں سے فیصل آباد جانے کا ارادہ کیا، ابھی آپ لاہور میں ہی تھے کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا، ابھی آپ نے لاہور چونگی کراس نہیں کی، لاہور میں ہی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، کہا جی گاڑی روک لو نماز پڑھ لیں، تو اب آپ کوئی بھی گاڑی کھڑی کر کے نماز پڑھیں گے، ابھی شہر کے اندر ہی ہیں تو قصر کریں گے کہ پوری پڑھیں گے، کیونکہ ابھی شہر میں ہی ہیں۔ ایسی اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے جا رہے ہیں، لاری اڈے پہ کھڑے ہیں، ظہر کا ٹائم ہو گیا، گاڑی والے نے کہا جی پڑھ لو، آدھے گھنٹے بعد گاڑی ترے گی، آپ وہاں لاری اڈے پہ نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے کہ جی ہر قصر پوری پڑھیں گے، کیونکہ ابھی شہر میں ہے۔ 92.5 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے، جیسے شہر سے نکلیں گے مسافر ہوتے ہیں آپ۔ مثلا عموماً گاڑیاں جیسے دودھ دینے والی گاڑیاں یا مختلف کام شہر میں، وہ 200 کلومیٹر شہر میں گھوم لیتے رہتے ہیں، ڈلیور کرتے ہیں نا چیزوں کو، وہ شہر میں 200 کلومیٹر گھومتے ہیں، وہ مسافر نہیں ہوتے۔ وہ کہیں جی 92.5 کلومیٹر پہ مسافر ہیں، ہم تو 200 کلومیٹر گھوم رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ 2000 کلومیٹر گھوم لو، شہر میں گھومتے رہیں گے تو آپ مسافر نہیں ہیں۔ جتنے مرضی آپ سامان ڈلیور کرتے جائیں، شہر میں ہے نا، شہر سے باہر نکلیں گے اور پھر 92.5 کلومیٹر کا اعتبار ہوگا، شہر کے اندر اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہ بات اچھی طرح سے جب شہر سے نکلیں گے، شہر سے نکلنے کا ارادہ یعنی ہمارے ہاں اشارہ کیا ہوتا ہے
عموماً شہر سے نکلتے ہیں تو چونگی پہ آپ پیسے دیتے ہیں اور پھر وہاں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایسے جیسے شخص یہاں سے فیصل آباد جا رہا ہے تو اس نے چونگی پہ پیسے دیے، تو پھر وہ اب راستے میں عصر کی نماز آ گئی، بالفرض ابھی وہ صرف 20 کلومیٹر چلے تھے کہ عصر کی نماز آ گئی پوری، اب قصر کریں گے، اگرچہ ابھی انہوں نے سفر 20 کلومیٹر کا کیا ہے لیکن ارادہ ان کا چونکہ بن چکا ہے فیصل آباد جانے کا، تو اب وہ 20 کلومیٹر جب شہر سے نکل کے چل پڑے تو 20 کلومیٹر بعد بھی اگر عصر کی نماز آئے گی تو وہ عصر کی نماز قصر کریں گے، اس لیے کہ ارادہ ان کا فیصل آباد جانے کا یعنی کہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے، تو اس اعتبار سے وہ قصر نماز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ جب کوئی شخص اپنے شہر سے نکلتا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے اپنی نیت کو اور اپنے ارادے کو مستحکم کر کے نکلتے ہیں۔ مثلا ایک شخص یہاں سے ارادہ تھا، کوئی سامان اس نے لینا تھا، کسی نے کہا جی یہ سامان شیخو پورہ سے مل جاتا ہے، شیخو پورہ گیا، شیخو پورہ یہاں سے نکلا تو ابھی اس کا ارادہ شیخو پورہ تک ہے، تو مسافر نہیں ہے کیونکہ شیخو پورہ کی لمٹ تھوڑی ہے۔ شیخو پورہ جا کے پتہ چلا کہ یہ سامان مانا والا سے ملے گا، شیخو پورہ سے مانا والا 92.5 کلومیٹر نہیں ہے، وہ پھر بھی مسافر نہیں ہے۔ مانا والا سے پتہ چلا کہ نہیں یہ فیصل آباد کے قریب ایک جگہ وہاں سے ملے گا، ابھی بھی اس کی لمٹ 92.5 نہیں بنی، وہاں سے مانا والا سے آگے وہ جگہ تقریباً 50 کلومیٹر بنتی ہے، وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ فیصل آباد سے ملے گا، وہ فیصل آباد چلا گیا، ارادہ پھر بھی اس کا 92.5 کلومیٹر کا ابھی تک نہیں بنا، تو وہ یہ نماز پوری پڑھے گا کیونکہ ابھی تک اس کا ارادہ 92.5 کلومیٹر کا بنا ہی نہیں۔ یہاں سے چلا 50 کلومیٹر، اس سے آگے چلا 60 کلومیٹر، اس سے آگے چلا 70 کلومیٹر، پھر اس سے آگے چلا 80 کلومیٹر، ابھی تک ارادہ اس کا نہیں بنا، وہ پوری دنیا میں بھی گھوم لے تو مسافر نہیں ہے۔ اس سے سمجھانا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ارادہ اور نیت ہے، 92.5 کلومیٹر کے ارادے سے نکلے گا تو پھر وہ مسافر ہوتا ہے شرعی طور پر، اگر اس کا ارادہ نہیں ہے تو پھر درمیان میں وہ ارادہ ہی کم کا رکھ کے چل رہا ہے تو پھر اس صورت میں وہ پوری ہی پڑتا جائے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ اب وہ جب کسی بھی جگہ جاتا ہے اسٹے کر، مثلا فیصل آباد یہاں سے گیا ہے تو اب اس کا اسٹے کتنا ہے، اگر وہ وہاں جا کے 15 دن سے کم کا ارادہ کر کے رکتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں 10 دن رہنا ہے، 8 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا ہے، 2 دن یا 1 دن تو اور واپس آ جانا ہے، تو اب چونکہ اس کا دن 15 دن سے کم کی نیت ہے تو پھر وہ مسافر ہی ہے، جتنے دن وہاں رہے گا قصر پڑے گا۔ اگر اس کی نیت مستقل 15 دن کی وہاں ہو جاتی ہے رہنے کی، 15 دن کی نیت ہوگی تو پھر وہ مقیم ہو جائے گا، تو مقیم پوری نماز پڑھتا ہے، لہذا وہ فیصل آباد میں 15 دن 16 دن کے لیے گیا، ایسی صورت میں اب وہ نماز قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری پڑھے گا، چونکہ وہ تو مقیم ہو چکا ہے، 15 دن کی نیت ہو چکی ہے۔ تو یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں، چونکہ جہاں جا کے اس نے ٹھہرنا ہے تو وہ نیت کا اعتبار ہوگا، اس نیت کے اعتبار سے اس نے نماز کی وہاں ادائیگی کرنی ہے۔ ایسی جو لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں تو وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں جی نماز ہم نے جو ہے کس طرح پڑھنی ہے، تو وہی چیز ہے کہ آپ کی نیت کا اعتبار ہے۔ نیت کا اعتبار کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کا کتنے دن کا سٹے ہے، مثلا آپ کا مدینہ شریف میں 12 دن سٹے ہے تو آپ مسافر ہیں، ٹھیک ہے، اور مکہ شریف میں آپ کا 10 دن سٹے ہے تو بھی آپ مسافر ہیں، جب تک آپ کا مستقل 15 دن کی نیت نہ ہو تو مقیم نہیں ہے، تو پھر مکہ میں بھی آپ قصر اور مدینہ شریف میں بھی قصر۔ یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو، کیونکہ نیت اور ارادے کے اعتبار سے ہم حکم شرعی لگاتے ہیں کہ کتنے دن اس کا رہنے کا ارادہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے مزید اچھی طرح ذہن میں رکھیں وطن اصلی اور وطن اقامت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وطن اصلی بندے کا وہ ہوتا ہے جہاں عموماً بندے کی پیدائش ہوئی یا وہاں اس کا گھر ہے، تو وہ اس کے لیے وطن اصلی ہوتا ہے، وہاں اس کی نماز پوری ہوتی ہے۔
اور وطن اقامت وہ ہوتا ہے جہاں جا کے اس نے اسٹے کیا اور ٹھہرنا ہوتا ہے. جہاں ٹھہرے گا 15 دن کی نیت سے وہاں اقامت کی نیت ہے تو نماز پوری. اور وطن اصلی جہاں اس کی پیدائش یا اس کے گھر بار بیوی بچے رہتے ہیں تو وہ بھی اس کا وطن اصلی. ٹھیک ہے، تو اس لیے دونوں کو. اور جہاں جا کے وہ کچھ دیر ٹھہرتا ہے اسے وطن سکنا کہتے ہیں کہ اس نے یہاں کچھ دیر کے لیے سکونت اختیار کی. مثلا ایک بندے کا گھر لاہور میں ہے، یہ اس کا وطن اصلی ہے. وہ جاب اسلام آباد میں کرتا ہے، وہ جاتا ہے اور ہفتے بعد واپس آ جاتا ہے. تو اب جب اس نے نیت کر لی کہ میں نے جانا ہے اور اسلام آباد جاب کر کے ہر ویک اس نے واپس آ جانا ہے، اسلام آباد ہے یا فیصل آباد ہے، تو اب اس صورت میں وہاں وہ جب ایک ہفتہ کے لیے 1.5 ہفتہ کے لیے یا ایون دین 2 ہفتے کے لیے بھی گیا ہے تو 14 دن کی نیت ہے تو وہ مسافر ہی ہے. تو وہ اسلام آباد میں نماز جب پڑھے گا تو پھر وہ قصر ہی کرے گا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جانا چاہیے. یہاں اکثر معاملات، چونکہ ہمارے ہاں ایک جو پرابلم ہے کہ مسائل کی ریالٹی تک نہیں جاتے، ہم صرف بظاہر سمجھ لیتے ہیں. مثلا ہمارے علاقے کے جو عموماً ائمہ ہیں جو مسجد میں نمازیں پڑھاتے ہیں تو ان کا وطن اصلی ان کا شہر ہوتا ہے. جیسے ایک بندہ ملتان کا رہنے والا ہے تو وہ اس کا وطن اصلی ہے. یہاں جو وہ آیا ہے تو یہ اس کا وطن، یعنی اگر اس کی نیت ہے کہ میں نے 12 دن بعد پھر واپس جانا ہے، اس کا وطن اصلی کیا ہے؟ ملتان. نیت کیا ہے کہ لاہور میں جا کے 12 دن بعد پھر واپس آنا ہے. تو 12 دن کی نیت ہوگی تو پھر وہ مسافر ہوا کہ نہ ہوا؟ تو وہ آپ کو 4 رکعت نماز پڑھا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو سارے مفتی ہیں، کیونکہ کسی کو ماننی جو نہیں انہیں یہ کریمی صاحب تھی کیوں جی بہت ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کری جاؤ، آپ ہی مسئلے بنائی جاؤ. اور بھائی وہ آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا 4 رکعت والی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو خود مسافر ہے، اس نے تو 12 دن بعد واپس جانا ہے، 2 ہفتے بعد واپس جانا ہے، 14 دن بعد واپس چلے جانا ہے. تو پھر وہ آپ کو کیسے 4 رکعت نماز پڑھائے گا؟ اس کی تو 2 ہے، وہ تو 2 پڑھا کے سلام پھیر دے گا اور آپ نے اپنی 2 پڑھنی ہے. لیکن ان مسائل کو اچھی طرح سمجھیں گے تو پھر ہی یہ ساری چیزوں کی ریالٹی تک آپ جائیں گے نا. اسلام جو ہے یہ ایک خوبصورت ہمیں تصور ہے، ہر چیز واضح ہے، چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو اچھے انداز میں سمجھا جائے اور مسائل کو مسائل سمجھ کے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں نعوذ باللہ شریعت کا. آج کل کچھ لوگ ہیں انہوں مسائل بنائے مذاق اڑاتے ہیں گلاں کی. وہ بھی قرآن و سنت کے مسائل ہیں کہ وہ ہم نے گھر میں بنائے ہیں. تو اپنے ایمان کی فکر کریں آپ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسائل کے اوپر بالکل کوئی سمجھوتا نہیں. اللہ اس کے رسول کا جب فرمان آ جائے تو پھر آپ کی اپنی باتیں آپ تک ہی رہ جاتی ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کو اپنے دل کے غفلت کے پردے اٹھانے چاہیے نا. وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس لیے کہ آپ کبھی علماء کے پاس بیٹھے نہیں اس قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے. اس لیے ان مسائل کو اچھی طرح سمجھیے. تو یہ میں نے ایک آپ کو واضح طور پہ چند باتیں سمجھائیں. یہ ڈیٹیل ہے کہ مسافر جو ہے وہ نماز قصر پڑھتا ہے اور اس کے پاس آپشن نہیں ہے